حالات میں واپسی کی کوئی امید نہیں تھی۔ بہرحال ہم مایوس ہو کر بیٹھ نہیں رہے۔ دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک حوصلہ نہیں ہاریں گے اور واپسی کی جدوجہد جاری رکھیں گے، مگر سوال یہ تھا کہ واپسی کیسے اور کس راستے سے ہو۔ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہم کس طرف سے اندر داخل ہوئے تھے اور واپسی کے لیے کدھر کا رخ کرنا چاہیے۔ ہر مقام شناسا اور ہر جگہ جانی پہچانی معلوم ہوتی تھی۔ سب کچھ ایک ہی جیسا لگ رہا تھا۔ راستے کا تعین کرنا تقریباً ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں اس بات کا احساس بھی تھا کہ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں کسی ایوان میں کسی فرعون یا اس کی ملکہ کی حنوط شدہ ممی کا تابوت ضرور رکھا ہوا ہوگا، کیونکہ بھول بھلائیاں اس بات کی علامت تھیں جو احرام کو محفوظ اور نظر سے پوشیدہ رکھنے کے لیے اس انداز سے بنائی گئی تھی کہ اس آدمی ساری عمر انہی میں بھٹکتا رہے اور مقدس تابوتوں تک کبھی نہ پہنچ پائے۔ تاہم ممی اور تابوت پر ہم لعنت بھیج چکے تھے، اب تو جان بچانے کی فکر لاحق تھی، جبکہ یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ چلتے چلتے ہماری ٹانگیں ٹوٹنے لگی تھی، جسم تھک کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن گھنٹوں سے یہی ہو رہا تھا۔ جہاں سے چلتے دوبارہ وہیں پہنچ جاتے۔ آخر چلتے چلتے تھکے اور قدم لڑکھڑانے لگے تو ایک جگہ بیٹھ گئے۔ چیائی اداس لہجے میں کہنے لگا، اب تو کوئی معجزہ ہی ہمیں اس موت گھر سے باہر نکال سکتا ہے۔ بتاؤ پارٹنر، اب کیا کریں؟ کوشش اور صرف کوشش۔ مجھے اپنی آواز کی بے بسی خود محسوس ہو رہی تھی۔ کوششیں کہاں برابر ہو رہی ہیں؟ چیائی نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں ہمارا حشر ان انسانی ڈھانچوں سے مختلف نہیں ہوگا جو جگہ جگہ پڑے پائے گئے ہیں۔ وہ بیچارے بھی انہی بھول بھلیوں میں سسک سسک کر دم توڑ گئے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، مایوسی کفر ہے، اٹھو، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ مسلسل چلتے رہیں، ممکن ہے کسی وقت واپسی کے راستے پر لگ جائیں۔ غرض کچھ دیر سستا کر ہم پھر چل پڑے اور نہ جانے کب تک ڈگمگاتے قدموں سے چلتے رہے۔ اس ہولناک مقام پر وقت کا احساس تو نہ ہوتا، لیکن تاریخ والی گھڑیاں ہماری کلائیوں پر موجود تھیں۔ ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہم 2 دن اور 2 راتیں مسلسل چلتے رہے ہیں۔ ہم بے حال ہو چکے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر رہائی کی امید میں ڈگمگاتے لڑکھڑاتے چلے جا رہے تھے۔ اس دوران میں بھوک پیاس کا مطلق احساس نہ ہوا۔ جب جان بچانے کی فکر دامن گیر ہو تو دیگر تمام خواہشات دم توڑ دیتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور ہم موت سے قریب تر ہوتے گئے۔ ہم 6 تاریخ کو سرنگ میں داخل ہوئے تھے اور اب ہماری گھڑیوں پر 13 کا ہنسا نظر آ رہا تھا، گویا ہم گزشتہ 1 ہفتے سے اس خوفناک مقبرے میں بھٹک رہے تھے۔ غسل کے بغیر ہمارے جسموں سے بدبو کے بھبکے نکل رہے تھے، لباس میلا اور غلیظ ہو کر جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور داڑیاں بے تحاشا بڑھ گئی تھیں۔ گو شروع میں اس افتاد کے سبب کچھ کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن توانائی برقرار رکھنے کے لیے خوراک کا استعمال بہرحال ضروری تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب کھانا شروع کیا تو خوب کھانے لگے۔ 2 وقت کا کھانا ایک ہی وقت میں ڈکار جاتے اور پھر بھی سحری نہ ہوتی۔ ہم دونوں کے مزاج بھی بہت چڑچڑے ہو گئے تھے، اکثر ذرا سی بات پر جھگڑ پڑتے۔ خیر اب تو جوں توں گزر رہی تھی، لیکن 10ویں دن ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ پانی کی چھاگلیں خالی ہوتی جا رہی تھیں اور راشن بھی قریب الختم تھا۔ ایک بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ ٹارچ کے 1 درجن سیل بھی ختم ہو چکے تھے۔ چونکہ ٹارچ تاریکی کے سبب ہر وقت روشن رہتی تھی، اس لیے ایک مرتبہ کے ڈالے ہوئے سیل تیسرے روز ناکارہ ہو جاتے تھے۔ ان حالات میں یہی نظر آتا تھا کہ موت جلد ہمارا دامن تھام لے گی، کیونکہ اندھیرے میں دیو ہیکل ستونوں اور نوکیلی اور ناہموار دیوار سے ٹکرا کر ختم ہو جانا ناگزیر تھا۔ وہ 15واں دن تھا جب مقبرے سے باہر نکلنے کی امید بالکل ہی دم توڑ گئی تھی۔ خوراک اور پانی کا ذخیرہ جواب دے چکا تھا، جسم بے جان سے ہو گئے تھے اور قدم اٹھانا دوبھر ہو رہا تھا۔ بھوک کو خیر برداشت کیا جا سکتا تھا، مگر پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچنے لگتا کہ آیا انسانی خون سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے چیائی بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہو۔ دراصل وہ ایسا وقت تھا کہ کسی بھی لمحے ہم ایک دوسرے کو ختم کر کے اس کا خون پی سکتے تھے۔ یکایک ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ہم دونوں حیرت و استعجاب سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ہوا یہ کہ مقبرے میں یکلخت ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی اور روشنی کے ساتھ ہی وہی مخصوص زناٹے دار آواز گونجنے لگی جو لمحہ بہ لمحہ تیز تر اور ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ہُبہُ وہی پرہیبت آواز تھی جو آدھی رات کے وقت ہم پہاڑوں کے دامن میں سن چکے تھے، جسے چیائی نے مصنوعی سیارہ قرار دیا تھا، اور مجھے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے جلوں میں ایک انسانی کھوپڑی نظر آئی تھی۔ میں نے فوراً چیائی کا بازو پکڑا اور کہا، پارٹنر جلدی کرو، کسی ستون کی آڑ میں چھپ جاؤ، اگر یہ وہی بلا ہے تو پھر حملہ ور ہوگی۔ چیائی میری بات سمجھ گیا، ہم دونوں ایک ستون کے پیچھے دبک گئے۔
روشنی رفتہ رفتہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور اسی مناسبت سے زناٹے کی آواز میں بھی شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ دم سادے ستون کی آڑ میں چھپے کھڑے تھے اور قریب ہوتی ہوئی زناٹے دار آواز اسی طرح رگ رگ میں پھرتی جا رہی تھی جیسے خون میں شامل ہو گئی ہو۔ یکایک سامنے کی دیوار کے عقب سے وہی پرسرار شعلے برآمد ہوئے۔ اس بار میرے ساتھ چیائی نے بھی واضح طور پر دیکھا۔ بلا شبہ شعلوں کے درمیان میں ایک قدیم اور شکستہ انسانی کھوپڑی موجود تھی اور آگ کے شعلے اسی سے خارج ہو رہے تھے۔ کھوپڑی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے قریب سے گزری چلی گئی، مگر کھوپڑی کو دیکھ کر اتنی حیرت نہیں ہوتی تھی جتنا تخیر اور تعجب اس کے گزر جانے کے بعد ہوا۔ حیرت ناک امر یہ تھا کہ کوہنیوں سمیت بے شمار انسانی ہاتھ کھوپڑی کے تعاقب میں اس کے پیچھے پرواز کر رہے تھے اور وہ سب اسی ہاتھ سے مشابہ تھے جو ہمیں گڑے سے اور اس وقت بھی میری جیب میں موجود تھا۔ ناقابل فہم۔ چیائی اچانک بڑبڑانے لگا، اور یہ قصہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں خود حیران و ششدر ہوں۔ بہرکاف یہی کہا جا سکتا ہے کہ مادی طاقتوں کے علاوہ اس کرۂ ارض پر روحانی طاقتیں بھی کار فرما ہیں، اور دنیا کا ہر مذہب اس فلسفے کی تائید کرتا ہے۔ میرے خیال میں جو تماشا تم نے بھی دیکھا ہے وہ بھٹکی ہوئی روحیں ہیں جو کسی وجہ سے عالم ارواح کی طرف پرواز نہیں کر سکی اور کسی مقصد کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں۔ چیائی فوراً بولا، اگر ایسا ہے تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ ان روحوں کا مسکن کہاں ہے اور ان کی سرگرمیاں کس قسم کی ہیں۔ چیائی رک کر کھوپڑی سے نکلنے والی زناٹے کی آواز کو سننے لگا، دوبارہ بولا، دیکھو وہ کھوپڑی شاید کسی جگہ رک گئی ہے، کیونکہ سناٹے کی آواز میں یکسانیت ہے اور ایک ہی مقام سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ تبدیلی تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں، واقعی آواز میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے اور کھوپڑی غالباً ایک جگہ رکی ہوئی ہے۔ مگر پارٹنر، کھوپڑی کے تعاقب میں جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اگر اس قید خانے میں کھوپڑی حملہ آور ہوئی نا تو جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ سسک کر دم توڑنے سے تو بہتر ہے کسی مقصد کے تحت جان دے۔ چیائی نے جواب دیا، موت تو یوں بھی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اس طلسم خانے سے باہر نکلنا مشکل بلکہ ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ تاہم اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو یہ کہ سسک تڑپ کر مرنے کی بجائے فی ختم ہو جائیں گے، نمبر دو یہ کہ کھوپڑی کے توسط سے کسی طرح ہمیں باہر جانے کا راستہ مل سکتا ہے۔ تمہاری مرضی، میں آمادہ ہو گیا۔ ہم کھوپڑی سے نکلنے والی آواز کے رخ پر چل پڑے۔ کیونکہ ہر طرف آگ کے شعلوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کھوپڑی کے تعاقب میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کھوپڑی کا مسکن یا کمین گاہ ہم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے، زناٹے کی آواز واضح اور قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی 200 قدم چلنے کے بعد راستہ دائیں جانب گھوم گیا۔ جو ہی ہم مڑے، ایک خوفناک اور حیرت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ ہم ایک پھاٹک نما دروازہ دیکھ رہے تھے جس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ دوسری جانب ایک وسیع حجرہ تھا۔ حجرے کے وسط میں ایک سیاہ تابوت رکھا تھا۔ کھوپڑی بھی اندر موجود تھی اور انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں معلوم ہوتی تھی۔ وہ فضا میں پرواز کرتی ہوئی تابوت کے گرد چکر کاٹ رہی تھی اور اس کے قریب پہنچنے کی سرتوڑ کوشش میں مصروف تھی، جبکہ وہ بے شمار ہاتھ کھوپڑی سے برسرے پیکار تھے اور اسے تابوت کے قریب پہنچنے سے روک رہے تھے اور مڑی توڑی انگلی کے نوکیلے ناخنوں سے کھوپڑی کو نوچ کھسوٹ رہے تھے۔ حیران کن امر یہ تھا کہ آگ کے شعلے پرسرار ہاتھوں پر قطعی اثر انداز نہیں ہو رہے تھے، جبکہ ہم خاصی دور ہوتے ہوئے بھی تیز تپش محسوس کر رہے تھے۔ کھوپڑی بہت دیر تابوت کے گرد گردش کرتی رہی، لیکن اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ وہ تمام ہاتھ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ کھوپڑی ناکام سی ہو کر باہر نکل آئی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیکھ سکتی تھی یا نہیں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے خوفناک سوراخ ہم پر مرکوز ہو گئے ہوں۔ اچانک وہ لڑاکا تیاری کی طرح ہم پر چھپٹی اور ہمیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ لیکن اسی وقت ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میرے جیب میں رکھا ہوا انسانی ہاتھ اچھل کر کھوپڑی پر چھپٹا اور اپنی انگلیاں اس کی ناک اور آنکھوں کے سوراخوں میں گاڑ دی اور کھوپڑی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتی تھی۔ سب کے سب ہاتھ اس پر پل پڑے اور ویران مقبرے میں دل خراش چیخیں گونجنے لگی۔ کھوپڑی بہت مشتعل نظر آتی تھی، مگر بے بس تھی۔ آخر اس نے راہ فرار اختیار کی اور جس طرف سے آئی تھی اسی جانب چیختی چنگاڑتی چلی گئی۔ ہاتھ اب بھی اس کے تعاقب میں تھے۔ کھوپڑی کے جاتے ہی مقبرے میں ہولناک تاریکی پھیل گئی۔ ہماری ٹمٹماتی ہوئی ٹارچ تیز روشنی کے بعد بالکل ماد پڑ گئی تھی اور وہی قبر کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ میں اور چیائی حیران و ششدر کھڑے تھے۔ چیائی کی پرتخیر آواز مجھے بہت دور سے آتے ہوئی محسوس ہوئی، کہہ رہا تھا، یہ خواب تھا یا فریب نظر؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس طلسم خانے میں جو پیش نہ آئے وہ کم ہے۔ یہ کہہ کر ٹارچ کی مدھم روشنی کا رخ میں نے حجرے کی طرف کر دیا۔ وہاں تابوت اسی جگہ اسی حالت میں موجود تھا۔ چیائی کہنے لگا، پارٹنر، میرے نظریے کے مطابق اس تابوت میں
کوئی ممی موجود ہے، ہزاروں برس قدیم کسی فرعون کی ممی۔ شاید، میں نے پرخیال انداز میں کہا، کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بہرطور قریب چل کر دیکھتے ہیں۔ منقش و مضبوط دروازے سے گزر کر ہم لوگ حجرے میں داخل ہو گئے، جہاں تابوت کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تابوت بالکل سیاہ اور بہت لمبا تھا، اس کے کنڈے میں ایک وزنی مضبوط کفل لٹک رہا تھا۔ میں کئی منٹ تک تابوت کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ میں کچھ کہنے والا تھا کہ چیائی بول پڑا، پارٹنر، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بلا شبہ یہ تابوت فرعونہ مصر کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی ظاہری حالت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسے آج تک کھولا نہیں گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کے اندر ممی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے چیائی کے نظریے کی تائید کرتے ہوئے کہا، آثار و قرائن سے تمہارے ایک ایک لفظ کی تصدیق ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس تابوت کو کہاں لے جائیں گے؟ ہماری کیفیت اس پیاسے کی سی ہے جس نے انت تک کوشش کی اور جدوجہد کے بعد کنواں تلاش کیا، مگر شومئی قسمت سے پیر پھسل کر اندر ہی جا پڑا۔ ہمارے لیے مقبرے کی بھول بھلیوں سے باہر نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس طرح اس کامیابی کی اہمیت و افادیت یکسر ختم ہو چکی ہے۔ تم تو میری ہمت بڑھا رہے تھے، اب خود ہی مایوس ہو گئے ہو۔ چائی کہنے لگا، تابوت کو حجرے سے باہر نکالو، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ ہمارا ارادہ تابوت کو حجرے سے باہر نکال کر رکھنے کا تھا، لیکن چند قدم چلے تو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اندیکھی قوت ہماری رہنمائی کر رہی ہو اور ہمیں مسلسل چلتے رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے مقبرے کی بھول بھلیاں میرے لیے اجنبی نہ ہوں اور میں ان راستوں سے خوب واقف ہوں۔ اچانک میں چونک پڑا اور حقیقت حال کچھ واضح ہونے لگی۔ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر روشنی کی ایک لکیر ہمارے آگے آگے یوں تیر رہی تھی جیسے ہمیں راستہ بتا رہی ہو سکتا ہے یہ میرا وہم رہا ہو، مگر اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ دبیز تاریکی کے باوجود ستونوں اور دیواروں سے ٹکرائے بغیر ہم یوں چل رہے تھے جیسے آنکھوں کا کام پیر انجام دے رہے ہوں اور انہیں بنیائی مل گئی ہو۔ ہم لوگ 2 ہفتوں سے مقبرے میں بھٹک رہے تھے اور زندگی کی امید یکسر ختم ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ہماری مسرت کی انتہا نہ رہی جب صرف نصف گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم مقبرے کے بڑے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ وہی پھاٹک تھا جہاں سے بھول بھلیوں کا آغاز ہوا تھا۔ پھاٹک سے نکل کر ہم سرنگ میں داخل ہوئے۔ کچھ دیر بعد باہر سے آتی ہوئی سورج کی روشنی دکھائی دی۔ خوشی سے ہم دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اس منحوس مقبرے سے ہم نہ صرف بخیر و خوبی نکل آئے تھے بلکہ کامیاب اور کامران لوٹے تھے۔ ہمارے پاس تابوت تھا جس میں یقیناً کسی فرعون کی یا اس کی ملکہ کی ممی تھی۔ جب ہم باہر نکلے تو دونوں ساربان بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہماری طرف لپکے۔ دونوں ساربان بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہماری طرف لپکے۔ اس دوران میں ایک کہنے لگا، یا شیخ اتنے دن کہاں لگا دیے؟ ہم آپ کی طرف سے بہت فکر مند تھے اور بستی کے لوگوں کو آپ کی گمشدگی کی خبر کرنے والے تھے۔ میں نے ساربانوں کو مختصراً تمام واقعات بتائے، کہا، تم لوگوں نے اچھا ہی کیا کہ جو بستی میں خبر نہیں کی۔ خیر، اب تم لوگ بستی سے ہمارے نہانے کے لیے پانی لے آؤ جب تک ہم داڑیاں بنا لیں۔ 2 ہفتے سے جسم سڑ رہے ہیں، غسل کریں تو جان میں جان آئے اور خود کو زندوں میں تصور کرنے لگے۔ ساربانوں نے جلد غسل کا بندوبست کر دیا اور ہم دونوں خوب نہائے، پھر صاف ستھرا لباس پہنا اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر تابوت کی جانب متوجہ ہوئے۔ ساربان بہت غور سے بار بار تابوت کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چین نظر آتے تھے۔ آخر جب چپ نہ رہا گیا تو محمد ساربان نے پوچھا، یا شیخ یہ تابوت کیسا ہے؟ چائی نے جواب دیا، اسے ہم ہزاروں برس قدیم ایک مقبرے سے نکال کر لائے ہیں، جیسا کہ کچھ دیر قبل تمہیں بتایا ہے۔ تم جلدی سے بڑا ہتھوڑا لے آؤ، اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ ساربان ہتھوڑا اٹھا لایا۔ چائی بہت بے صبری کا مظاہرہ کر رہا تھا اور جلد از جلد تابوت کو کھول لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور پوری قوت سے تابوت کے قفل پر ہتھوڑا برسانے لگا۔ چائی پسینے میں شرابور ہو گیا، ہانپنے لگا، لیکن قدیم وضع کا قفل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے ہتھوڑا سنبھالا اور قفل پر ضربات لگانے لگا، لیکن میں بھی تھک کر چور ہو گیا۔ دونوں ساربان بھی باری باری زور آزمائی کر چکے، مگر قفل جوں کا تو تھا۔ چائی کہنے لگا، پارٹنر، جن لوگوں نے یہ حیرت انگیز اور طلسماتی احرام تعمیر کیے ہیں ان کا قفل بھی معمولی نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ بے مقصد جدوجہد ترک کر کے قفل کو بارود سے اڑا دیا جائے۔ چائی کی بات دانشمندانہ تھی، چنانچہ ہم نے عام پلاسٹک ٹیوب کے 2 انچ کے ٹکڑے میں لو ایکسپلوزیو بھرا اور اس میں فلیتا لگا کر آگ دکھا دی۔ زبردست دھماکہ ہوا اور قفل اڑ گیا۔
ہم نے ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ تابوت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، چنانچہ تابوت حسب توقع صحیح و سالم رہا۔ چیائی میں آفتاب کہاں تھی، وہ تیز سے آگے بڑھا اور تابوت کا ڈھکن کھول دیا۔ تابوت کھلتے ہی یوں لگا جیسے اندر سے چاند طلوع ہو رہا ہو۔ تابوت کے اندر ایک نہایت خوبصورت ممی موجود تھی، جس سے مخصوص مسالہ جات اور عمل حنوط میں استعمال ہونے والی ادویات کی عجیب سی خوشبو نکل رہی تھی۔ چیائی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ پرمسرت لہجے میں بولا، پارٹنر، خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم پروفیسر کے لیے ممی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ غنیمت ہے کہ ہمارے پیشے کا وقار قائم رہا، ورنہ بڑی سبکی ہوتی۔ چیائی کی بات پر میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ میں تو ممی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے 20ویں صدی کی عورت کو اتنا خوبصورت نہیں پایا۔ وہ بلا کی حسین تھی، شاید اپنے دور کی خوبصورت ترین عورت رہی ہوگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ مردہ نہیں ہے بلکہ محو خواب ہے، اور کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دے گی اور ایک قیامت خیز انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہوگی۔ ممی کا پورا جسم مسالہ لگی پٹیوں سے بندھا ہوا تھا، بس چہرہ اور گردن کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی انگلی اس کے رخسار پر رکھ دی اور ذرا دبایا، مگر دوسرے ہی لمحے مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ اس کا جسم گوشت پوست کا نہیں تھا، بلکہ وہ کاٹ کی ممی معلوم ہوتی تھی۔ میں متعجب نظروں سے تابوت میں رکھی ہوئی ممی کو گھورنے لگا۔ چیائی میری حیرانی بھانپ گیا تو پوچھنے لگا، کیا ہوا پارٹنر، تم حیرت زدہ کیوں ہو؟ یہ کاٹ کی ممی ہے، میں نے حیرت ناک لہجے میں جواب دیا۔ کاٹ کی ممی، گویا لکڑی کی؟ ہاں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیائی حیران تھا۔ یہ بڑی محمل سی بات ہے کہ ایک لکڑی کی ممی کو حنوط کر کے مقبرے میں دفن کیا جائے۔ میں نے جواب دیا، مجھے تفصیلات کا علم نہیں۔ تمہیں شبہ ہے تو خود دیکھ لو۔ چیائی نے ممی کو چھو کر دیکھا، اس کے چہرے کی حیرت دوچند ہو گئی۔ بولا، ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ قصہ کیا ہے؟ مجھے خود تم سے زیادہ معلوم نہیں ہے، البتہ کوئی ماہر مصریات اس راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ یا شیخ، آپ کا خیال درست ہے۔ سید غلام اس سلسلے میں سب کچھ جانتے ہوں گے، آپ کو ان سے ملاقات کرنا چاہیے۔ کون سید غلام؟ وہ بہت عالم و فاضل انسان ہے، ساربان کہنے لگا۔ ان کی عمر 120 برس کے لگ بھگ ہے۔ وہ دنیا کے بیشتر علوم پر دسترس رکھتے ہیں اور قدیم مصر پر ان کا تجربہ اور معلومات بہت وسیع ہیں۔ ان کے پاس سینکڑوں کتابیں ہیں۔ وہ قدیم مصر کے ایک ایک لمحے کا حال جانتے ہیں۔ چیائی نے پر اشتیاق لہجے میں کہا، تم سید غلام کو جانتے ہو؟ انہیں کون نہیں جانتا معزز شیخ، وہ مشہور ہستی ہیں، اس بستی میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، تم ہمیں ابھی اور اسی وقت سید غلام کے پاس لے چلو، تمہارا دوسرا ساتھی یہیں رہے گا۔ ساربان فوراً تیار ہو گیا۔ ہم نے دوسرے ساربان کو تابوت کے قریب ٹھہرنے کی ہدایت کی اور تابوت کا ڈھکن بند کر کے ساربان کی میت میں بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سید غلام کا مکان آبادی کے وسط میں تھا اور خاصا خوشنما نظر آتا تھا۔ اطلاع ملنے پر ہمیں فوراً اندر بلا لیا گیا۔ سید غلام اس وقت کتب خانے میں تھے اور مطالعے میں غرق تھے۔ ہم نے دیکھا سر اور داڑھی کے علاوہ بھویں اور پلکوں تک کے بال سفید تھے اور بلا شبہ 100 سوا برس کے نظر آتے تھے، مگر مضبوط اور صحت مند جسم کے مالک تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی پذیرائی کے لیے اٹھے اور حلیم و شیریں لہجے میں کہنے لگے، میں اجنبی مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے ہم سے معانقہ کیا، پھر عزت و احترام سے بٹھایا اور ملازم کو کہوہ لانے کی ہدایت کی۔ میں نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، حضرت آپ کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور ہم قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گئے۔ میں کیا اور میری تعریف کیا، وہ انکساری سے کہنے لگے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہوں اور تمام دلچسپیاں ختم کر دی ہیں۔ اب تو ذات مقدسہ کی تعلیم و تشریح پر حقیر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ بہرکاف آپ حضرات اپنی آمد کا مقصد بیان کیجیے۔ میں نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ قدیم مصری تاریخ پر مکمل عبور رکھتے ہیں اور دور فرعین کے ایک ایک لمحے سے واقف ہیں۔ زیادہ مبالغے سے کام نہ لو۔ سید غلام ہنس کر بولے، ہاں، اس زمن میں تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں۔ میرے پاس مصریات پر تقریباً 150 قدیم اور جدید کتابیں موجود ہیں جو مستند و معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جوانی کے زمانے میں گائیڈ کے فرائض بھی انجام دیتا رہا ہوں۔ سید غلام کی گفتگو حوصلہ افزا تھی، چنانچہ میں نے شروع سے آخر تک تمام واقعات ان کے گوش گزار کر دیے۔ میں نے دیکھا سید غلام کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ انہوں نے پر اشتیاق اور تجسس لہجے میں کہا، اوہ، تو گویا تم کاٹ کی ممی دریافت کر چکے ہو۔ ہم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ تابوت حاصل کیا ہے، اب اس سلسلے میں کچھ جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ سید غلام کہنے لگے، اگر تم مقبرے میں داخل ہونے سے پہلے مجھ سے ملاقات کر لیتے تو مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوتے۔ مقبرے تک پہنچنا بہت آسان ہے۔
میں تمہارے بیان کردہ مقبرے اور کاٹ کی ممی کا ذکر پرانی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں۔ تم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ لفظ بلفظ درست معلوم ہوتا ہے۔ تم نے وہاں بے شمار ستون دیکھے ہوں گے، وہ ستون رہبری کا کام کرتے ہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ان ستونوں کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس سے قبل آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے تعصب کا اظہار کیا۔ بہرحال اور ابھی آپ نے فرمایا کہ قدیم کتابوں میں اس مقبرے اور کاٹ کی ممی کا حال پڑھ چکے ہیں، چنانچہ اگر ہمیں تفصیلات سے آگاہ فرمائے تو بہت شکر گزار ہوں گے۔ بزرگ کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئیں، پھر وہ کہنے لگے، وہ ملکہ تورائی کی ممی ہے۔ اب سے 3000 سال قبل فرمانروائے وقت فرعون رنتیف نے اپنے سحر کے ذریعے اسے لکڑی کا بنا دیا تھا۔ ملکہ تورائی چونکہ رعایا میں مقبول، چنانچہ فوری رد عمل سے بچنے کی خاطر ملکہ کی موت کی خبر مشہور کر دی گئی اور رسوم کے مطابق حنوط کر کے اسے مقبرے میں رکھ دیا گیا۔ میں اور چئی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سید غلام پھر گویا ہوئے۔